السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو حضرت حوا علیہ السلام کے پہلے حمل کے واقعہ کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بیں پسلی سے تخلیق کیا۔ چونکہ وہ زندہ آدمی سے بنائی گئی، اس لیے ان کا نام حوا رکھا گیا۔ ان کا نام قرآن پاک میں نہیں آیا، صرف زوجہ آدم کا کئی مقام پر ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ جنت میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام دونوں کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے سے روکا گیا تھا۔ دونوں ہی اس حکم خداوندی کو بھول گئے اور وسوسہ شیطان سے اسی درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ پھل کھاتے ہی احساس گناہ ہوا اور توبہ استغفار میں لگ گئے۔ اللہ جل شانہ نے معاف تو کر دیا، مگر مشیت میں زمین کو آباد کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ تخلیق کی حضرت آدم کے وقت ہی بتا دیا گیا تھا کہ زمین پر ایک خلیفہ یا نائب کا تقرر ہونے والا ہے، اس لیے آدم و حوا دونوں کو زمین پر اتار دیا گیا۔ ماہرین کے مطابق یا اسلامی کتابوں کے مطابق جدہ کے بحر سمندر کے کنارے ایک قبرستان کا نشان ہے، جس کے متعلق مختلف لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حوا کی قبر ہے۔ یہودیوں کی روایات کے مطابق آدم اور حوا کی شادی میں خدا، جبرائیل اور دوسرے فرشتے شامل تھے۔ جنت سے نکلنے کے بعد آدم اور حوا نے مکہ کا سفر کیا اور خدا کی عبادت کی، اور یہیں حوا کو پہلا حیض آیا۔ کہا جاتا ہے کہ 10 قسم کی سزائیں حوا اور اس کی بیٹیوں کو تجویز ہوئیں، جن میں حیض آنا، حمل اور وضع حمل کی تکالیف شامل ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنے خاوند کی وفادار رہے گی تو اس کے ساتھ جنت میں جائے گی، اگر وہ بچے کی پیدائش کے دوران میں وفات پا جائے تو شہید کا اسے مرتبہ دیا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ حوا حضرت آدم کے 2 سال بعد فوت ہوئیں اور ان کے پہلو میں دفن کی گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ جنت میں صرف 2 انسان، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ایسے ہوں گے جن کی ناف نہیں ہوگی، کیونکہ ناف ماں کے پیٹ میں جنم لینے والے بچوں میں ہی ممکن ہے۔ تو آئیے آپ کو حضرت حوا علیہ السلام کو جو سزائیں دی گئیں، اللہ پاک نے جو ان کو سزائیں دیں، ان کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ آدم کے مقدمہ کا فیصلہ سنانے کے بعد بی بی حوا طلب کی گئیں۔ ارشاد ہوا، اے حوا، تم جانتی ہو کہ اس معاملہ میں آدم علیہ السلام سے زیادہ تم قصوروار ہو، اور تمہیں نے آدم کو مجبور کر کے وہ پھل کھلایا۔ آدم کو محض اس جرم میں سزا دی گئی کہ وہ باوجود ہماری ممانعت کے، یعنی ہماری منع کرنے کے بعد تمہاری تقریر سے وہ مجبور ہو گئے، اور انہوں نے تمہارا کہنا مانتے وقت یہ بھی نہ سوچا کہ پروردگار کے احکام کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ چونکہ تم آدم علیہ السلام سے زیادہ قصوروار ہو، اس لیے تمہارے واسطے درج ذیل سزائیں تجویز کی ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 ہے کہ جنت اور اس کی تمام نعمتوں سے محرومی کے بعد دنیا کی مصیبت، جس سے قیامت تک تمہاری اولاد کو چھٹکارا نہ مل سکے گا۔ یہ دیکھو مصیبتیں اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سے انسانوں پر مسلط اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہیں۔ نمبر 2، دنیا میں رہنے کے بعد ہر مہینے کی ایک ایسی مصیبت جس کی ناپاکی سے تم کئی دن تک پریشان رہو اور عبادت سے محروم بھی رہو۔ عمل کی موجودگی میں روحانی اور جسمانی تکالیف، جس سے زندگی میں بار بار پالا پڑے گا۔ نمبر 4، وضع حمل کی ایک ایسی سخت تکلیف ہوتی ہے جس کے سامنے دنیا کی تمام جسمانی تکلیفیں ہیچ ہیں، مطلب اس کے سامنے بہت ہی کم ہیں۔ 5، مرد کی مستقل محکومیت اور غلامی، جس سے زندگی بھر عورت چھٹکارا نہیں پا سکتی۔ نمبر 6، مرد کو اختیار دیا گیا ہے طلاق کا، تاکہ وہ کسی حال میں تمہارا محکوم اور مطیع قرار نہ پائے۔ طلاق یا بیوگی کے بعد ایک ایسی مدت کا قرار جس میں تمہیں دنیا کے لذائذ سے محرومی ہے۔ نمبر 8، مرد کے مقابلہ میں تمہارا حق میراث، جو وراثت میں ملتا ہے، جو مرد کے مقابلہ میں ہر لحاظ سے کم ہے۔ نمبر 9، تم اور تمہاری بیٹیاں قیامت تک پیغمبری سے محروم رہیں گی اور اس کی نااہل رہیں گی۔ نمبر 10، جمعہ کی نماز اور اس کے انمول ثواب سے محرومی
تاکہ ہر ہفتہ اپنے کبیرہ گناہ کو یاد کر سکو۔ جہاد کی شرکت میں حاصل ہونے والے فضائل اور ان کے ثواب سے محرومی، یعنی عورت جہاد میں بھی شامل نہیں ہو سکتی۔ نقصان عقل کہ اس میں ہمیشہ مرد کا دست نگر بن کر رہنا پڑے گا۔ نمبر 13، دین اور مذہب کی عملی خدمتوں سے اندرونی قوتوں کا فقدان ہونے کے باعث محرومی یا کمی۔ نمبر 14، شہادت اور گواہی کے وقت کی ذلت کہ تمہاری شہادت مرد کے مقابلے میں کمزور ترین سمجھی جائے گی، یعنی عورت جو ہے اس کی شہادت مرد کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے۔ نمبر 15، مرد کے مقابلہ میں ہر قسم کی عزت و عظمت کی کمی، تاکہ ہر وقت تمہارا یہ زبردست گناہ تمہارے سامنے رہے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے سنانے کے بعد چند ملائکہ کو حکم دیا کہ ہوا کو زمین پر پھینک دو تاکہ یہ اپنے کیے کی سزا پا سکیں جو انہوں نے نافرمانی کی ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے حکم خداوندی کے ماتحت بیچاری بی بی ہوا کو آسمان سے نیچے ڈال دیا، اور وہ باری آیت خداوندی زندہ سلامت جدہ کی سرزمین پر آ پڑیں، اور حضرت آدم کو فراق کی سزا جو دی گئی تھی اس پر عمل درآمد ہو گیا، یعنی آدم علیہ السلام کوہسار اندیب میں پھینکے گئے اور بی بی ہوا جدہ میں۔ طاؤس کی سزا بی بی ہوا کا مقدمہ ختم ہونے کے بعد طاؤس پیش ہوا۔ حکم ہوا، اے طاؤس، تیری خطا گو زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ قصور کسی طرح معاف نہیں کیا جا سکتا کہ تو نے ہماری ممانعت عام کے باوجود کسی غیر کو جنت میں جانے کا موقع دیا، حالانکہ تو واقف تھا کہ جنت میں ساکنان فردوس کے علاوہ کسی غیر کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بس تیرے اس قصور کے عوض ہم حسب ذیل 3 سزائیں تجویز کرتے ہیں، جن میں سے جو اللہ تعالیٰ نے پہلی سزا تجویز کی وہ ہے اخراج جنت کے بعد تیرے جسم کی تمام خوبصورتی واپس لے لی جائے اور نشانی کے طور پر کہیں کہیں اس کی یادگار باقی رہے۔ دوسری سزا یہ ہے، تیرے 600 بازو ہیں، ان سب کو واپس لے کر صرف 2 بازو تیرے پاس باقی رہنے دیے جائیں گے۔ تیسری سزا، چونکہ تیرے پیر گناہ کی معاونت کے لیے حیا کے پاس گئے تھے، اس واسطے ان کی خوبصورتی سلب کر کے بدصورت کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ سنانے کے بعد پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو حکم دیا کہ طاؤس کو آسمان سے نیچے گرا دو تاکہ یہ اپنے کیے کی سزا پائے۔ چنانچہ طاؤس ہدایت کے مطابق زمین پر پھینک دیا گیا اور یہ بیچارہ ملک حبش میں آ کر گرا تھا۔ یہاں مجھے ایک اور بات عرض کرنی ہے۔ بعض انسانی مورخین نے لکھا ہے کہ طاؤس کابل میں آ کر گرا تھا، لیکن میری تحقیق کا ماحصل یہ ہے کہ وہ حبش میں آیا۔ بہرحال میں انسان مورخین کی اس معاملہ میں تردید مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ اس وقت میں خود آسمان پر تھا اور میں نے اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کروں۔ اگر اس وقت یہ خیال ہوتا کہ ایک نہ ایک دن مجھے اپنی سانح عمری لکھنی پڑے گی اور اس میں یہ چھوٹی باتیں بھی درج کرنی پڑے گی تو میرے لیے اس بات کی تحقیق کچھ مشکل نہ تھی۔ اسی طرح ذرا سی دیر میں معلوم کر سکتا تھا۔ بہرحال یہ ایسی اہم بات نہیں ہے جس کے لیے تحقیقات کی ضرورت ہے۔ اگر انسان مورخ یہ ہٹ دھرمی کریں کہ وہ کابل میں گرا تھا تو بہت اچھا، نیاز مند کو کیا غرض پڑی ہے کہ اس کی تردید کرتا پھرے۔ بہرحال یہ یقینی بات ہے کہ اسے فیصلہ خداوند کے تحت زمین پر پھینک دیا گیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی جانے انجانے ہو گئی ہو تو میں اس کی معذرت خواہ ہوں۔